اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کا درس سری نگر سے کارگل تک جو ہم پچھلے کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں پیارے بچوں، مذکورہ سبق ہم نے مکمل کیا ہے، اس کے سوالات بھی ہم نے کیے ہیں۔ آج ہمیں جو اس کا گرامر پورشن ہے، گرامر پورشن میں یعنی کہ سوال نمبر 4، سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 5 کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہمیں کرنے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، یہ یہاں پر سوال ایسے لکھا ہوا ہے، تلاش کیجئے اور معنی معلوم کیجئے۔ یہ ہے آپ کی درس کتاب کا صفحہ نمبر 75 جو ہے 75، اس پر یہ سوالات درج ہیں۔ تو یہ چوتھا سوال جو ہے یہ اصل میں محاورے ہیں۔ یہاں اس نے 2 مثالیں دی ہیں، 4 چاند لگنا، آسمان کو چھونا، یہ 2 محاورے اس نے دیے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ محاورے ہیں۔ آپ سبق میں موجود اسی طرح کے 5 محاورے تلاش کیجئے اور ان کے معنی لکھیے۔ تو ہمیں پہلے 5 محاورے ڈھونڈنے ہیں، پھر ان کے معنی لکھنے ہیں۔ یہ ہے سوال نمبر 4۔ تو پہلے ہم یہی کرتے ہیں۔ تو پہلا محاورہ ہم نے نکالا ہے اس کتاب سے، اس درس سے، سر بہ فلک ہونا، سر بہ فلک ہونا۔ اس کے معنی ہے بہت اونچا ہونا۔ اس طرح سے دوسرا محاورہ ہے بلند و بالا ہونا۔ اس کے معنی بھی یہی ہے، بہت اونچا ہونا۔ سر بہ فلک ہونا، اونچا ہونا، بلند و بالا ہونا، یہ بھی ہو گیا اونچا ہونا۔ اب تیسرا محاورہ ہے برف پوش ہونا۔ برف پوش ہونے کا مطلب ہے برف سے ڈھکا ہونا۔ اسی طرح سے چوتھا ہے اضافہ ہونا۔ اضافہ ہونا کے معنی ہے زیادہ ہونا۔ اور 5واں ہے، چونکہ ہمیں 5 لکھنے ہیں، حیرت انگیز ہونا۔ تو اس کے معنی ہے حیران کرنا۔ تو بچوں یہ تھے 5 محاورات جو ہمیں ڈھونڈنے تھے متعلقہ درس سے، جو ہم نے پڑھا پچھلے دنوں سے۔ تو اس میں سے یہ ہمیں نکالے تھے، تو یہ ہم نے نکال دیے۔ اب ہمیں ایک اور سوال ہے، سوال نمبر 5۔ اس میں سوال لکھا ہے درسی کتاب پر، سمجھیے اور کیجیے۔ تو یہاں یہ مثالوں سے سمجھایا گیا ہے، تو ہمیں ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ بھی گرامر کا ہی حصہ ہے۔ لفظ با رونق میں با سابقہ ہے۔ آپ یہی سابقہ با استعمال کر کے 5 الفاظ لکھیے۔ سوال آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پیارے بچوں۔ سابقہ ہو گیا جس کو ہم انگریزی میں پری فکس کہتے ہیں۔ پری فکس، پری کے معنی ہے پہلے، فکس کے معنی ہے لگانا۔ کسی لفظ سے پہلے جب ہم کوئی لفظ لگائیں تو اس کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں گا، مثلا ایک لفظ ہے عزت۔ عزت سے پہلے جب ہم اس کو پری فکس بنائیں، یعنی کہ پہلے کچھ لگائیں گے، کچھ بھی لگائیں، تو اس کے معنی بدل جاتی ہے۔ مثلا عزت ہے، عزت ہو گیا وقار۔ تو اگر ہم اس عزت کو بے عزت، بے لگائیں گے سامنے، بے عزت ہو گیا عزت کے بغیر ہی، وہ شخص جس کی کوئی عزت نہ ہو۔ اس طرح سے وقار ہے، بے وقار، اس کا کوئی وقار ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو عزت کو ہی لگائیں گے سامنے، با عزت، یہ ہو گیا اس کی ضد، بے عزت کی ضد ہو گیا با عزت۔ تو با عزت سے اب معنی بدل گیا، اب ہو گیا عزت والا۔ ابھی بے عزت ہو گیا عزت کے بغیر، با عزت ہو گیا عزت والا۔ یہ بے وقار ہو گیا وقار کے بغیر، عزت کے بغیر، با وقار ہو گیا وقار والا، ریسپیکٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں لگانے سے، جب ہم پہلے لفظ سے پہلے کوئی لفظ لگائیں تو اس سے اردو میں سابقہ کہتے ہیں، سابقہ۔ دوسری طرح سے میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ مثلا ہم کہیں گے یہ عمر عبداللہ یہاں کے سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں،
سابقہ یعنی کہ جو وزیر اعلیٰ یہ مطلب ہیں اس سے پہلے کے وزیر اعلیٰ، یعنی کہ جو پہلے وزیر اعلیٰ رہے ہوں تو ان کو سابقہ کہا جاتا ہے، سابقہ وزیر اعلیٰ۔ میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا، آج ہمارے مدرسے میں جو محترمہ ہیڈ ماسٹر صاحبہ جو ہیں وہ میڈم ہماری ہے، تو میڈم سے پہلے ہمارے گنائی صاحب یہ مطلب یہ ہیڈ ماسٹر تھے، تو ہم کہیں گے گنائی صاحب ہمارے سابقہ ہیڈ ماسٹر ہیں۔ آ گیا اس کا آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، یعنی کہ جو پہلے تھے۔ اسی طرح سے جب ہم لفظ سے پہلے کچھ لگائیں تو اس کو سابقہ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پریفکس کہتے ہیں۔ اس طرح سے جب لفظ کے آخر میں کچھ لگائیں، مثلا یہ عزت، یہی عزت جو ہے عزت لفظ ہے، تو ہم عزت کو لگائیں گے عزت دار، عزت مآب۔ تو یہ جو لاسٹ میں ہم نے لگایا تو اس کو یہ اردو لاحقہ کہتے ہیں، تو اردو لاحقہ ایسے کہتے ہیں۔ تو بچوں ایسے ہمیں 5 الفاظ لکھنے ہیں۔ تو پہلا ہے با وفا، اس طرح سے دوسرا ہے با صفا، تیسرا ہے با خدا، چوتھا ہے با عزت، پانچواں ہے با پیر۔ ہمیں با سے لگانا تھا، یہ با ہر ایک مطلب ایسے 5 لفظ بنانے تھے جن سے پہلے ہمیں با لگانا تھا، اس لیے یہ با وفا، با صفا، با خدا، با عزت، با پیر، ایسے آپ بہت سے الفاظ ڈھونڈ سکتے ہیں جن کے سامنے با آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا یہ سوال بھی۔ اب اس کا دوسرا پارٹ ہے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھے۔ الفاظ دیے گئے ہیں، ادھر واحد بھی لکھے ہیں، جمع بھی لکھے ہیں۔ جہاں جو واحد لکھا ہے اس کا جمع ہمیں لکھنا ہے، اور جو جمع دیا گیا ہے ادھر سے ہی تو اس کا ہمیں واحد لکھنا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے ذرائع، ذرائع جمع ہے، اس کا واحد آئے گا ذریعہ۔ اس طرح سے شاہراہ، شاہراہ واحد ہے تو اس کا جمع آئے گا شاہراہیں۔ اس طرح سے خطہ، خطہ واحد ہے، جمع آئے گا خطے۔ اس طرح سے کرن، کرن جمع ہے واحد ہے تو اس کے جمع آئے گا کرنیں۔ اس طرح سے لفظ ہے فصلیں، فصلیں جمع ہے تو واحد آئے گا فصل۔ اس طرح سے دفاتر، دفاتر جمع ہے، واحد آئے گا دفتر۔ اس طرح سے قصبہ، قصبہ واحد ہے، اس کی جمع آئے گا قصبے۔ اس طرح سے وجہ جو ہے وجہ واحد ہے، اس کی جمع آئے گا وجوہات، یا وجہ کو وجوہ بھی آئے گا جمع، وجوہات جمع الجمع ہے تو وجوہات بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وجوہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تکلیف جو ہے تکلیف واحد ہے، اس کی جمع آئے گا تکالیف۔ اس طرح سے مسجد جو ہے مسجد واحد ہے، اس کی جمع آئے گا مسجدیں یا مساجد۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان میں سے کچھ الفاظ، مثلا دیکھو واحد لفظ کون کون سا ہے اس میں، خطہ، شاہراہ، کرن، قصبہ، وجہ، تکلیف، مسجد، یہ سارے الفاظ واحد ہیں، ان کے جمع ہمیں لکھ دیے۔ اب ذرائع یہ جمع ہے، فصلیں جمع ہے، دفاتر جمع ہے، تو ان کے واحد ہم نے لکھ دیے۔ اس طرح سے پیارے بچوں ہمارا یہ سوال بھی مکمل ہو گیا، اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا جو سری نگر سے کرگل تک کا یہ لیسن جو ہمارا تھا وہ بھی کنکلوڈ ہوا، کمپلیٹ ہوا۔ تو کل ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ خدا حافظ۔